إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. حضرات محترم، یہود کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں ہر اس کام سے منع کیا گیا ہے جو یہود، عیسائی یا مشرکین کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہی کہ خالف الیہود والنصارى، اسی طرح آپ نے فرمایا خالف المشرکین، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو اور مشرکوں کی بھی مخالفت کرو، ہماری کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ موافقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں جس بات کا تذکرہ ہے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا تو کہتے راعنا، آپ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف نظر فرمائیے۔ لیکن یہود یہ بڑے ہی بدنصیب لوگ ہیں، یہ ہر لفظ کو بگاڑتے ہیں۔ جس طرح کہ یہاں آیا کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہنے کے بجائے راعینا کہتے ہیں۔ راعینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، اور یا یہ کہتے راعنن، یہ ایک گالی بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر اس لفظ سے ہی منع کر دیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، عزت میں حرف آتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا لفظ نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، تم کہو ہم انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، واسمعوا، اور آپ کی بات سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، جو بھی شخص نبی کی ذات میں، نبی کی صفات میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے یا آپ کی عزت میں حرف لانا چاہتا ہے وہ کافر ہے، اور ہر کافر کے لیے دردناک عذاب ہے، العیاذ باللہ۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں ایک جگہ ہے، وہ ہے بیت اللہ۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہاں صرف کوئی برائی نہ کرے، صرف برائی کا ارادہ ہی کر لے تو دردناک عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور دوسری شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ذات کے متعلق اگر ذہن میں تھوڑی سی بھی خلش آ جائے تو فقط حبط عملہ، اللہ سارے اعمال برباد کر دیں گے، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کی ذات مطہرہ پر کوئی بکواس کرنے کے بجائے صرف ذہن سے یہ سوچ لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت بڑی ہی عظیم ذات ہے، بڑے بڑے معجزے دکھاتے ہیں۔ ہم سال ہر سال سے
مسلمان ملکوں میں احتجاج ہو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے اور یہ کچھ کیا، اس کے اندر ہی جو شخص بدبخت جس نے یہ تحریک چلائی تھی، اس کے ایک ساتھی تھا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسلام کے خلاف کتاب لکھوں، اور لازمی بات ہے جب کسی کے خلاف لکھنا ہو تو اسے پڑھنا پڑتا ہے۔ جب اس نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا، تو یہ دنیا میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا ہے چند دن سے، کہ اس شخص نے کہا کہ ہم تو اس لیے یہ تحریک چلائی تھی کہ اسلام کے نقائص بیان کریں، تو میں نے محسوس کیا کہ اسلام کے اندر بھلائی کے علاوہ دوسری چیز ہی کوئی نہیں، اس لیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو ہم مسلمان جو بائی برتھ مسلمان ہیں، جن کے آباء و اجداد مسلمان ہیں، یہ اپنے دین کے متعلق پتہ نہیں کیوں ایسے کمپلیکس کا شکار ہیں۔ ہر بات میں یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، ہندوؤں کی نقل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا مارکا مار رہے ہیں، جبکہ وہ جب بھی خیر کی تلاش میں نکلتے ہیں تو انہیں خیر اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کوئی ذات پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ کئی لوگوں نے آپ کی ذات میں عیوب کو تلاش کرنے کے لیے بڑا مطالعہ کیا، بالآخر تھک ہار کے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطہر پاکیزہ ذات ہے، ہم چاہیں بھی تو ان میں نقص نہیں نکال سکتے۔ تو جب ایک ایسی مطہر اور پاکیزہ ذات ہے تو ان کے متعلق ایسی بات کرنا، اللہ نے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ تم یہ لفظ ہی نہ کہا کرو، بلکہ کہو انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، وللمشرکین، اور مشرکین میں سے بھی، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ پہ جو رب کی طرف سے خیر نازل ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کے سردار پہ یہ سب کچھ نازل ہو، اور یہود اور عیسائی چاہتے تھے کہ ہماری قوم کے لوگوں میں یہ خیر نازل ہو، یعنی آخری نبوت، آخری پیغمبر کا منصب جو ہے ہماری قوم کے اندر ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کو مختص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مکے میں بڑے بڑے سردار تھے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، تو اللہ نے ایک یتیم کو جو دنیا سے آنے سے پہلے ان کے بابا فوت ہو گئے، ابھی 6 سال کے تھے تو ماں فوت ہو گئی، پھر اسی طرح دادا اور چچا فوت ہو گئے، اور ساری زندگی آپ نے انتہائی قسم پرسی میں بسر کی، اور جب اللہ نے آپ کو عزت اور شرف سے نوازا، نبوت عطا کی، تو پوری دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها، یہ یہود کا وتیرہ ہے ہر بات پہ اعتراض کرتے رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے یا بھلا دی جاتی ہے ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، جب اللہ نے اگلا حکم نازل کیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو یہ کہنے لگے جی آپ کی پہلی نمازوں کا کیا ہوگا جی، وہ جو آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے، یا کہو وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے۔ حالانکہ بد نصیبوں، پہلے جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف پڑھو، تو اب حکم ہے بیت اللہ کی طرف، حکم تو اللہ کا ماننا ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی بعض باتیں ایسی آتی ہیں جو منسوخ ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں جی اللہ نے منسوخ کیوں کی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبرستان جانے سے لوگوں کو منع کیا، پھر آپ نے فرمایا اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں،
تو یہ باتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو منسوخ ہو جاتی ہیں یا بلا دی جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر لے آتا ہوں، او مثلہا یا اس کی اسی کی طرح۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم، کیا نہیں جانتے تم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت ساری اللہ کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم اللہ کے علاوہ کسی کو دوست اور مددگار نہیں پا سکو گے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم سوال کرتے رہو رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سوالوں سے تنگ آ کے یہ بات کہی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ بدبخت جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دے کے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ اس موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی سخت سوال کیے انہوں نے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو تبدیل کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ تو اصل رستے سے بھٹک گیا، ہٹ گیا، اور یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، مغضوب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھے اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر